بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کی بہت ساری صفت ہے، بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری اس میں انسان کی زندگی کے اندر بہتری آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ پچھلی جو ویڈیو میں نے بیان فرمائی تھی آپ کے سامنے، جو ذکر میں نے بیان کیا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ دو میاں بیوی کے درمیان یا کسی کا بھی آپس میں لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے کوئی معاملات ہو، نفرت ہو، تو وہ محبت کے لیے میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ آج اسی کو میں سامنے رکھنے کے بعد پھر جادو کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی، اور جادو کے بعد جادو ہے کیا۔ جادو جو ہے انسان کے اوپر جب جادو اور جنات کا جب مسئلہ بن جائے تو پھر اس کو ایسی چیزوں کے اندر، ایسے معاملات کے اندر انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس طرح انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پہلی بات۔ نمبر دو کہ کیا کرنا چاہیے جادو میں۔ جادو میں کیا ہے کہ برکت، رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادو جو انسان کے اوپر جس وقت ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے کہ کاروبار کے اندر اگر ہو تو کاروباری معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ 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 وہاں پر دل لگنا چھوڑ دیتا ہے، دل کرتا ہے دکان کے اوپر جانا۔ پہلی بات جس وقت کاروبار کے اوپر جادو ہو۔ نمبر دو، جس وقت جادو کا مسئلہ ہو اور کاروبار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچانک ہی پتہ ہی نہیں چلتا، ہر چیز موجود ہو اور آہستہ 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 کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جادو کی وجہ سے۔ پھر انسان کے جسمانی جو مسائل ہوتے ہیں، جسم کے اندر درد طرح طرح کے شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم میں تکلیف اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے، غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیفیت بھی عجیب سی رہتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر جس وقت جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً اس کی تشخیص کرانی چاہیے۔ فوراً اس طرح کے اگر معاملات شروع ہو جائیں، کاروباری معاملات بندش والا جس وقت ہوتی ہے، تو کاروبار میں اس طرح کے ماحول شروع ہو جاتا ہے کہ دل نہیں لگتا شروع میں، جب دکان کے اوپر جاتا ہے پھر گاہک نہیں آتے، پھر مزید وہ ایسے معاملات میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں فوراً تشخیص کریں اپنی تشخیص کا جو طریقہ ہے، پانی کا گلاس لیں، پانی کا گلاس لینے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اور اس کے بعد دم کریں۔ دم کر کے چیک کریں کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ پانی کا ذائقہ اگر کڑوا ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کے اوپر جادو ہے، ٹھیک ہے، جنات اور جادو۔ اگر وہ میٹھا ہے یا اس طرح کا ہے تو پھر تو نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تشخیص کا جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نارمل ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک قمیض وغیرہ لے کے یا کپڑا لے کر، ٹھیک ہے، پیمائش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ، اس طرح ہاتھ کھول کے یا آئی ڈی کارڈ وغیرہ رکھے یا کوئی بھی کسی ترتیب کے ساتھ یہ آدمی کر سکتا ہے، وہ بھی بہت اچھی طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر کیا کرے کہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں طرف کارڈ وغیرہ رکھے، شناختی کارڈ جس طرح ہوتا ہے انسان کا چھوٹا، دونوں طرف نشان لگا لے۔ نشان لگانے کے بعد پھر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے اس جگہ کو دم کرے۔ جس وقت دم کرتا ہے آدمی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر پھونکے، دم کرنے کے بعد پھر دوبارہ کارڈ رکھے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو سمجھ لائیں کہ جنات کا مسئلہ ہے، اگر کم ہو جائے تو جادو کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ درمیانہ رہے تو جسمانی مسائل ہوتے ہیں، اس میں منزل وغیرہ کا اہتمام کرے تو اس میں فائدہ ہو جاتا ہے اور یہ جسمانی معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا کاروباری حوالے سے، اور کاروباری اور رشتوں کے حوالے سے آج کل بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ اپنے ذہن رکھیں، ذہن میں بٹھائیں کہ ہمیں کیا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے کیسے بچا جائے۔ یہ سب سے پہلی بات نماز کی پابندی کرنی چاہیے جو ہماری ضروری ہے۔ نماز کی پابندی جس وقت آدمی کرتا ہے تو اس وقت کاروبار یہ کام نہ بھی ہو تو اللہ سے جب مانگنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور اس میں عصر کی نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ درود شریف، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد۔ یہ کاروبار کے لیے روزانہ ایک معمول بنا لے، جمعے والے دن سے جمعہ پڑھے، اور اس کے بعد
سورہ جمعہ کم از کم 21 مرتبہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد. اگر یہ چیزیں آپ رکھ لیں تو اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ پچھلے جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ تشخیص کا طریقہ بتاؤں گا، اور یہ تشخیص کا طریقہ ہے جو بھی ساتھی یا جو بھی کرنا چاہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ترتیب کے ساتھ تشخیص کر کے ماہر پھر کسی سے علاج کرانا چاہیے جو اس کام کو جانتا ہو. آج کل حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے کہ ہم طرح طرح لوگوں کے پاس چلے جاتے. جادو کا علاج کروانا اسی طرح ہی ہے جس طرح انسان کو اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے اس کی دوا لیتا ہے، اور جادو کی بھی بیماری کا علاج ہے. یہ جادو ایک بیماری ہے، جنات بیماری ہے، اس کا علاج جس طرح بیماری کا علاج ہے اس طرح جادو کا بھی علاج ہے. تو پڑھائی کرنی چاہیے، اور اس ترتیب کے ساتھ ساری ترتیب کے ساتھ آپ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہتر ہونا چاہیے اور بہتر ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.